ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے۔ السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام العزیز يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب المرء الله ورسوله مما سواهما أن لا يكون أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں تمام انبیاء سابقین اور خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے متبعین کو بھی عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو دنیا میں اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی چیز کے اندر اتنی حیثیت، قدر و قیمت ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان کا مقابلہ کرے۔ ہاں، عربی کا ضابطہ ہے تعرف الاشیاء باسبابها، چیزوں کو اگر سمجھنا ہے، ان کی حقیقت تک پہنچنا ہے اور گہرائی اور گہرائی کو ناپنا ہے اور ان کی حکمت مصلحتوں کو جاننا ہے، اس میں چھپے ہوئے پوشیدہ راز کو منظر عام پر لانا ہے، تو پھر آپ کو اس کے جو مقابل ضد ہیں ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے۔ جیسے اگر ہمیں رات کی اہمیت سمجھنی ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ دن سے کرنا پڑے گا۔ دن کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا مقابلہ رات سے کرنا پڑے گا۔ تو چیزیں ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایمان کی سب سے بڑی جو ضد ہے، ویسے ایمان کی تو بہت ساری ضدیں ہیں اعمال کے اعتبار سے، لیکن عقائد کے اعتبار سے جو سب سے بڑی ضد ہے ایمان کی وہ ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ شرک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھنا، یا ان صفات کا جن کے اندر ہم اللہ کا یقین کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کا کسی دوسرے کے اندر بھی ماننا اور اس کا جو ہے یقین کرنا کہ یہ چیزیں خلا بندے کے اندر بھی ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ تو اعتقادی شرک ہے، لیکن کبھی کبھی اعمال کے اعتبار سے بھی شرک صادر ہوتا ہے انسان کی ذات سے۔ انسان یقین تو اللہ کے اوپر رکھتا ہے، توحید پرست ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، قیامت کے دن کا حساب و کتاب کا بھی اسے یقین ہے، ساری چیزوں کو مانتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اگر وہ مشرک بن رہا ہے تو پھر وہ ایمان سے پھر جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔
ایسے شخص کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عدی بن حاتم آئے، عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، جس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اور وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے کے اندر کوئی چیز لٹکتی ہوئی دیکھی، کہا کہ عدی یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ سلیم کا نشان ہے، کراس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اتتخذوا احبارهم ورهبانهم آلہہ، کیا اپنے علماء کو اور اپنے جو ہے ماننے والوں کو تم معبود بنا رہے ہو اللہ کے سوا؟ اپنے آقاؤں کو معبود بنا رہے ہو، بادشاہوں کو معبود بنا رہے ہو؟ یہ تو سراسر شرک ہے۔ یہ ایک مثال نہیں، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بس آپ مجھے آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ دنیا میں اگر اللہ کے بعد کسی سے محبت ہے فطری طور پر، جیسے باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہے۔ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بچوں کی طرف مائل ہوں گے، بیوی کی طرف مائل ہوں گے، ماں باپ کی طرف مائل ہوں گے، چاہے آپ کی آپس میں ہزار دشمنیاں ہوں، آپس میں ہزار ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے عداوت ہو، لیکن حقیقی محبت جو ہے اللہ کے بعد کسی سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم عبادت اللہ کو کرتے ہیں اور پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے بعد سب سے محبوب اگر میری نگاہ میں ہے تو وہ ہے آپ کی ذات گرامی، تو ایک سجدہ میں اللہ کو جیسے کرتا ہوں ایسے ہی ایک سجدہ آپ کو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سجدہ تم مجھے کرنا چاہ رہے ہو جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جاؤ گے، پھر ساری محبت میں پانی گر جائے گا۔ اس ایک سجدے کی قیمت ایمان کا ہاتھ سے چلا جانا ہے، قلب سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ سجدہ آسان لگ رہا ہے تمہیں؟ یاد رکھو اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی شریعت اسلامیہ میں اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کی سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہے نہیں اجازت اللہ کے سوا۔ ایسے ہی کئی ایسے واقعات مختلف علاقوں میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد پھیل گئے۔ خلفائے راشدین کے زمانوں میں کچھ ایران چلے گئے، کچھ قسطن دنیا چلے گئے، کچھ روم چلے گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور صحابہ اکرام کے جہاں جہاں بھی پیر پڑے اس وقت پوری دنیا میں سوائے عرب کے تمام پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کی جو ہے گنگور گھٹائیں پھیلی ہوئی، ہر طرف ظلم و شرک تھا۔ کسی بادشاہ نے کہا ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم سجدہ کر کے آؤ، ہم کسی نے کہا ہم اس وقت تمہاری بات مانیں گے جب تم ہمارے پیر چھو قدم بوسی کرو۔ خود ہمارے ہندوستان ملک کے اندر اکبر بادشاہ یہاں کا جو ہے یہاں کی سلطنت کا بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ، ایشیا کی سب سے بڑی عظیم سلطنت جو ہے اکبر کی تھی، لیکن اکبر نے اپنی جہالت اور نادانیوں کی وجہ سے دین اکبری قائم کیا، اور یہاں تک کہ اس نے کلمہ اسلام کو اپنے نام کے ساتھ لگا لیا، لا الہ الا اللہ کے بعد اکبر خلیفۃ اللہ کا اصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہاں سے مٹا دیا، دین اکبری قائم کرنے۔ پوری
پورے لوگ چونکہ الناس علی دین ملوکین، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر چلتے ہیں، ان کے طور طریقوں پر چلتے ہیں، جو حکم بادشاہ کی طرف سے نکلتا ہے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ خوش دلی سے مانتے ہیں، کچھ ایسے ہی مان لیتے ہیں ناراضگی سے۔ تو لوگ جو ہے اس نئے دین کے اندر دھڑا داخل ہونے لگے۔ اسی زمانے میں پنجاب میں ایک علاقہ ہے سرحد، آج بھی موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب، اللہ کے ولی اور اللہ کی بارگاہ میں مقرر، انہوں نے اپنی دوربین آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایمان آگے چل کر تو اس سے زیادہ خطرہ بن جائے گا۔ اور یہ اکبر بھی جانتا تھا کہ پورا ملک میرے قدم بوسی کرے گا، میرے آگے سجدہ کرے گا، لیکن مجدد الفسانی نہیں کرے گا۔ اس لیے اس نے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو بلانے کا فیصلہ کیا کہ اپنے مذہب کے سلسلے میں اس سے گفتگو کی جائے اور دین اکبری پر ان کو جو ہے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اور وہ یہ جانتا تھا کہ مجدد الفسانی جو ہے میرے آگے سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے اس نے مجدد الفسانی کو بلوانے سے پہلے اپنے دربار خاص میں آنے کے لیے جو بڑا دروازہ تھا اس کو ختم کر کے چھوٹا دروازہ قائم کیا تاکہ چھپ کر آئے اور اس میں قدم بوسی ہو جائے۔ آج بھی دیکھے ہوں گے پرانے گھروں میں اندر، ہمارے یہاں تو نہیں لیکن برادرانی وطن کے گھروں میں ہم دیکھتے خاص اسپیشل روم کے اندر چھوٹے دروازے بنائے جاتے تاکہ ہر آنے والا جھک کر تعظیم سے آئے۔ تو اس نے ایسے ہی دروازہ بنایا اور پھر مجدد الفسانی کو بلوایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آئے، دیکھا کہ دروازہ تو بڑا چھوٹا ہے اور اس میں جو ہے جھک کر جانے میں بادشاہ کی تعظیم لازم آتی ہے، جس سے غیر اللہ کی تعظیم لازم ہوگی اور اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں، اس لیے میں تو جھک کر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کیا کہا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ایک جابر قوم پر اللہ نے بنی اسرائیل کو پتہ دینے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ اس زمین کے اندر آپ حتتن کہتے ہوئے جائیں، یعنی یغفر استغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ یاد آیت کریمہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس میں بنی اسرائیل جو ہے اللہ کی تعظیم کے بجائے اپنے جو ہے اس شہر کے اندر اللہ کی تعظیم اور اپنے آنکھوں کو اور جو ہے اپنے چہروں کو جھکانے کے بجائے سورین کے بل ایسے گھسیٹتے ہوئے گئے جیسے ایک معذور شخص جاتا ہے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اکبر کے اسی دروازے سے جھک کر تعظیم کرنے کے بجائے سورین کے بل ایسے گئے تاکہ تعظیم نہ ہو۔ یہ تمام واقعات، یہ کہانیاں، یہ مثالیں میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شرک اور ایمان کا مسئلہ کتنا حساس اور نازک ہے۔ ابھی چند دن سے ہمارے یہاں پر ہم نے دیکھا تہواروں کا سیزن چل رہا ہے ہمارے یہاں برادران وطن، اور ہماری قوم گنیش وسرجن ہو یا کوئی بھی ایسا تہوار ہو، برادران وطن کے ہم قدم ہم کھانا ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم کھڑے رہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بھائی چارگی اسلام میں اس کی سب سے بڑی اجازت ہے کہ آپ اپنے اخلاق پیش کریں، لیکن اخلاق پیش کرنا ہے، ایمان پیش نہیں کرنا ہے۔ ایمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان موالات الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ سے دلی محبت لیس بجائز، جائز نہیں، فیصلہ نہیں ہے۔ ولیکن المعاملات، لیکن جو معاملات ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، آپس میں ملنا جلنا ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، جائز۔ دلی محبت کسی کافر کے لیے یا کسی کفریہ چیز کے لیے دل کے اندر عقیدت و احترام، یہ شرک کے لیے آپ کے جو ہے لازمی حصہ بنے گا اور اس سے آپ کا ایمان رخصت ہوگا۔
ابھی چند دن پہلے کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ وسرجن کے موقع پر ہماری قوم کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا اور وہ تمام رسوم ادا کیے جو غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اور جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے اس کے سامنے پیش کرنے سے انسان کا خلا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آپ دنیا کے اندر آپ کا پڑوسی، آپ کے ساتھ رہنے والا، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، چند مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو اخلاق کا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے۔ کفر کے ساتھ عداوت، بغض یہ آپ کو نہیں رکھنا ہے، لیکن کفر کی اطاعت بھی آپ کو نہیں کرنی۔ دو باتیں ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے جیسے دریا میں، سمندر میں چلتی ہوئی نہر جس کے دونوں ٹپو آپ کو برابر چلانے پڑتے ہیں اور اس کا بیلنس برابر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کشتی سمندر کے اندر صحیح طریقے سے چلے گی۔ بیلنس آؤٹ تو آپ بھی آؤٹ۔ اس چیز کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کے دل کے اندر اگر کفر کی اہمیت اور عقیدت آ گئی، آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ کو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی مفتی اور علامہ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا جو ہے فیصلہ ہے، یہ قرآن کریم کا فتویٰ ہے۔ آپ کو اس میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، اور کوئی رائے اپنی دخل دے بھی نہیں سکتا۔ سیدھا کام یہ کرے کہ اپنے ایمان کو جو ہے تجدید ہی کر لے، اپنے ایمان کو نیا بنا لے، پھر سے کلمہ پڑھ لے۔ اگر غور کریں، میں تو اس ایک موقع پر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دن اور صبح و شام کے اگر معاملات کو ہم دیکھیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو ایمان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ صبح و شام اپنے ایمان کی تجدید کیا کرے، سوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اور صبح جاگے تب بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، بازار میں جائے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، خرید و فروخت کرے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ اب آج ہم یہاں صبح و شام کفر کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ ساری چیز بھئی آپ کو جو ہے اس ملک کے اندر رہنے کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کفر کو منوائیں، اور کفر کو منانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیں، یہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رازق اور رب کو منائے اور خالق کو منائے، اس کے لیے آپ کو کسی سے بھی چاہے لوہا منوانا پڑے۔ ہم نے اس چیز کو جو خالق کو منوانا تھا، روٹھے ہوئے رب کو منانا تھا، اس کو چھوڑ کر روٹھی ہوئی مخلوق کو منانے میں لگے ہوئے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر مخلوق مان جائے گی، لیکن الکفر ملت واحدہ، دنیا میں کوئی بھی ہو، سب کے سب ایک ہی ملت ہے، پوری ایک ہی بلڈ ہے۔ آپ کہیں بھی ہاتھ رکھیں، آپ کا ہاتھ جلنے والا ہے، کہیں بھی انگلی رکھیں، انگلی کٹنے والی ہے۔ آپ ہزار اپنی محبت و عقیدت دکھائیں، لیکن دلوں کے اندر، کفر کے دلوں کے اندر جو بغض و عداوت ہے، وہ بغض کبھی صاف نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ جب مسجد کی جو ہے سیڑھیوں پر اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے، اور اس کی بزدلی اور اس کے احساس کمتری وہ ہے، اس قوم کے اندر اتنا کینہ اور حسد ہے کہ اگر تم اپنا خون بھی نکال کر اس قوم کے قتلوں کے اندر دے دو گے تب بھی انہیں تم پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا۔ ہم کس لیے پھر ان کے آگے جھک رہے ہیں؟ کس لیے ان کی پیڑوں کو تھماتے ہوئے آرتی اتار رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کی جو ہے دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر ہار اور مالا چڑھانے میں لگے ہوئے؟ اس سے بہتر ہوتا کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے، اپنے رکھتے ہوئے رب کو مناتے، تو کم سے کم جو ہے اپنے ساتھ رحمت اور نعمت تو لگی ہوئی ہوتی۔ یہ اصل ایمان کی کمزوری ہے، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا نہیں ہے، قصور اپنا ہے کہ ہم جو ہے کسی اور کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، چلنا کہیں اور تھا، جا کہیں اور رہے ہیں، اور وہ بھی وہی رہا ہے۔ جتنا کفر کی اندھیریوں میں گھس رہے ہیں
سکھائے. تعارف شخصیت کا نہیں، اسلام کا تعارف کرائیں، کھل کر کرائیں، ڈٹ کر کرائیں، اعلان کرائیں، ڈنگے کی چوٹ پر اسلام کا اعلان کریں اور اسلام کا تعارف پیش کریں. آج کیا ہوا ہے؟ آج کوئی ٹرسٹ ہو، مسجد کی کمیٹی ہو، مدرسے کا ممبر ہو، مدرسے کا استاد ہو، مؤذن ہو، ناظم ہو، پرنسپل ہو، بس اس کو یہ چاہیے کہ میرے آگے علامہ لگ جائے، دکتور لگ جائے، ڈاکٹر لگ جائے، دامت برکاتہ لگ جائے، مفتی لگ جائے، مفسر لگ جائے، محدث لگ جائے اور پورا پروفیسر لگ جائے، میرا تعارف ہو. لیکن میں بنا کس وجہ سے ہوں؟ جس ذات نے مجھے یہاں بھیجا ہے اس ذات کا تعارف کوئی پیش نہیں کرنا. قرآن کریم کا اعلان ہے، سربلندی اگر چاہتے ہو تو آپ کو ایمان کی بنیاد پر چلنا پڑے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ کی ڈگری آپ کو سربلندی نہیں دے گی، آپ کی ڈگری آپ کو ترقی پر نہیں لے کر جائے گی، آپ کا عمل آپ کو ترقی پر لے کر نہیں جائے گا، آپ کا تقوی لے کر جائے گا، آپ کا ایمان لے کر جائے گا. ایمان کا تعارف ہونا چاہیے، اسلام کا تعارف پورے قوموں کے سامنے ہونا چاہیے. یہ چیز اصل ہے، اس کے بغیر ترقی ہماری ممکن ہی نہیں ہے. جو یہ سوچ رہا ہے وہ اس کا خیال جو ہے کچا خیال ہے، خام خیال ہے، غلط فہمی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. آج عجیب معمول بن گیا ہے ہمارا، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ ہی نہیں کر رہے. یہ تو کم سے کم ہمارے جو تقریباً جو ہے کچھ لوگ دعوت و دین کے کام سے جو لگے ہوئے وہ تو کم سے کم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. لیکن امت کا 70% طبقہ وہ ہے کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا جو ہے تقاضا کیا ہے، معلوم ہی نہیں. یہود بلا لیے، ان کی طرف چلے گئے، چرچ میں پروگرام ان کے پاس چلے گئے، فلاں جگہ جو ہے مندر میں پروگرام وہاں چلے گئے، بس چل رہے اور اس پہ اپنی پاپولرٹی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پاپولرٹی مل جائے گی لیکن ایمان کا خسارہ اور نقصان ہوگا، اس کا کیا بنے؟ یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے. یہ تو وقت جو ہے آپ کو بولنے کا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی آپ کو بولوں گا تو کم پڑ جائے. اس لیے بات وہی ہے، عاقل تکفیر اشارہ. عقل مند شخص وہ ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور وہ خطرے کو بھانپ لے. اور آپ بیوقوف کے سامنے اگر سونے کے گٹھر بھی لا کر رکھ دیں گے تو پھر وہ وہی کہانی سنائے گا جو گدھے کی اور نمک کی تھی. اس لیے اس باتوں کے اوپر غور و فکر کرے. میں اس میں کسی اپنی قوم کے کسی طبقے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، نہ کسی کا نام لے کر میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں. اس میں ہم سب کا قصور ہے، میں بھی شامل ہوں، میری جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہے، عوام بھی شامل ہے، نوجوان بھی شامل ہے، ہر شخص شامل ہے جس کا اس سے تعلق ہے. یہ اپنی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرو. اگر نہیں کرو گے تو ایسے طور پر کاٹ دیے جاؤ گے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. موت دروازے پر کھڑی رہے گی اور تم جو ہے عیاشی کے اندر مبتلا رہو گے. اس لیے آج بھی جو ہے آپ خون کے آنسو رونے کے بجائے ان آنسوؤں کو پلٹاؤ، اپنے رب کو مناؤ اور اپنے رب کے سامنے آنسو جو ہے اپنے گھٹنوں کو ٹیکو اور آنسوؤں کو لاؤ. یہ اصل عقل مندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق اور اسلام کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے